نماز فجر کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے شام تک دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جو شخص ہر صبح نماز کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے اس سے روگردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر اپنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، اور قرآن کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ اس کی بے شمار صفات ہیں جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے، اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنی ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے اور کتنا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے، دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن ہے، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چلان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں۔ ڈرائی فروٹ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، پچنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ شفا دینے والی 2 چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے۔ معوذتین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی میں اس کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ معوذتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسے سے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام فاتحہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں، جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائی جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، اچانک وہ جانور بدکنے لگا، اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سرتا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے، جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ حدیبیہ سے واپسی میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں سورہ دخان کا نزول ہوا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی سورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے اگر میں آپ کو خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعد میں آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہ ہوگا۔ حضرت معقل بن عیسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ حضرت عطا بن ابو ربی تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی اور جس نے کھانے کے وقت اس کی کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ پاک اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جسے اللہ پاک کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیہ اور مزر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا۔ وہ سورت سورہ یاسین ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر بیماری و پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔